حسین و حسن چھلی تیروں سے دونوں کے تن، بھائی میرے حسین و حسن چھلی تیروں سے دونوں، ایسی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، اور گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، اور علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، کہ سجدہ کھانے والے پہ لعنت، سینزارہ علیہ السلام دے قاتل تے لعنت، بواد بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، مومنین و مومنات، برادران اسلامی و ایمانی، اپنی تقریر کو گزشتہ بیانات سے مربوط کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو، تفریق نہ کرو، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تم یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کی خاص نعمت اور رحمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس بردرہڈ کو، بھائی چارے کو مینٹین کرنا ہے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نا اتفاقی اور آپس میں تفریق، یہ حقیقت میں قرآن مجید کی روح سے یہ عذاب الہی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک جملہ کہہ دیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگے یہ بتایا کہ رسی کو پکڑ لو تو فرقے نہیں بنو گے،
بس اب رسی آپ کی مرضی کہ آپ کس کو رسی بناتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رسی کو پکڑ لو۔ اب اس رسی کی وضاحت کرنا رسول اکرم کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آسمان سے رسہ تو نہیں لٹکا ہوا، نہ کوئی مکہ مدینے میں ہم نے کوئی دیکھا ہے رسہ، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے رسی استعمال کیا ہے، حبل استعمال کیا۔ اب اس کی تشریح اسی آیت کے اندر آگے ہو جاتی ہے۔ عام ہمارے بھائیوں نے فوری اس کا مراد اور ترجمہ لیا ہے کہ قرآن حکیم، قرآن مجید رسی ہے، اس کو پکڑ لو۔ کچھ لوگوں نے تھوڑا سا اور ہمت کی اور یہ کہا کہ اسلام کو پکڑ لو، اسلام کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مدعا کو نہیں سمجھے۔ اب رسول اکرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ فرما رہے ہیں آخری حج کے موقع پر، بڑے طویل خطبے کے بعد، کہ میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں اور تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے بتا دیا، یعنی رسی کی تشریح ہو رہی ہے، اس کا مفہوم سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آسان لفظوں میں سمجھ جائیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں، ان دونوں کو پکڑ لو، ان دونوں کی اتباع تم پر واجب ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی 3 جلد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ حضور بولتے ہیں اللہ کے امر کے مطابق کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان اتبعتموہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر تم نے ان دونوں کی اتباع کی، اتباع یعنی ان کے حکم کا عمل کیا، ان کی پیروی کی، تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پھر تفریق نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک نے جہاں تاکیداً کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، پھر نہ بنو، اور یہ آیتیں تمہارے لیے بیان کی جاتی ہیں اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں آگے اللہ نے وضاحت کر دی کہ کوئی ابہام نہ رہے۔ جو ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ قرآن مراد ہے، قرآن مراد ہے، قرآن مراد ہے، اس کو ان کو چاہیے کہ آگے اس پورے رکوع کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے ذہنوں کا اندازہ کر لیا ہے اور تم اس کے معنی کیا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگے آیت فرما دی، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے لیے ایک گروہ کا ہونا، ایک جماعت کا ہونا، ایک امت کا ہونا لازمی ہے جو تمہیں نیکی کا حکم دیں، دعوت دیں، یدعون الی الخیر، خیر کی تمہیں دعوت دیں، ویامرون بالمعروف، اور معروف کاموں کا حکم دیں۔ توجہ ہے، حضور لفظوں کو سمجھنا ہے۔ تمہارے درمیان ایک امت کا ہونا ضروری۔ اب یہ جن سے خطاب ہو رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروپ ہونا چاہیے جو تمہیں خیر کی دعوت دے، خیر کی، یامرون بالمعروف
وہ حکم دے تمہیں اچھے کاموں کا حکم، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے تمہیں منع کریں۔ ضرور ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ بڑے ہمارے یقین کے ساتھ کہ ایک گروپ ایسا ہو جو خیر کی دعوت دے، معروف کا حکم دے، منکرات سے منع کرے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی آیت میں ہے کہ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ تمہارے لیے اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہاری ہدایت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اللہ کھول کھول کر کہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، تمہاری ہدایت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ کا ہونا لازمی ہے تمہارے درمیان جو خیر کی دعوت دے اور معروف کا حکم دے، نیک کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور وہ فلاح یافتہ ہے۔ اب یہ گروہ ممتاز ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ممتاز ہو گیا یہ گروہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں یہ قوم جمہور ہیں، ساری امت ہے، قیامت تک آنے والے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ تمہارے درمیان ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس پر تمہارا خود عمل نہیں اس کی تم بات کیوں کرتے ہو؟ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ کیا صحابہ کرام جتنے اس وقت موجود تھے حج کے موقع پر، ان سے کہا جا رہا تھا کہ میں رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسی کی تشریح ہو رہی ہے۔ اب رسول اللہ نے اسی آیت کے مطابق بتایا ہے کہ وہ جماعت جو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اس وقت یہ گروہ کون سا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ ان کی کوالیفیکیشن سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو خیر کا معلوم ہونا چاہیے، علم ان کا کہ وہ جانتے ہوں کہ نیکی کیا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہوں، جانتے ہوں کہ معروف کیا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتے ہوں، جانتے ہوں کہ منکر کیا ہے اس پر بھی عمل کرتے ہوں۔ یعنی جو خود تعلیم یافتہ باعمل کردار رکھتے ہیں اور اللہ کی نظر ان مخصوص افراد کے اوپر ہے، وہ گروہ پھر رسول اللہ نے دکھا دیا کہ وہ گروہ میرے عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اولہم علی، ان میں اول شخصیت علی کی ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اب اس کے ساتھ، علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا تعارف کرایا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں جو معمور ہیں اس بات کے اوپر کہ اچھائیوں کا حکم دیں، نیکی کی دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں۔ تو گویا یہ یاد رکھنا، اگر یہ اہل بیت ہیں تو پھر ان کو صاحب امر ہونا چاہیے۔ توجہ، حکمرانی ان کی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت تک نہیں کر سکتا کوئی جب تک کہ اس کو مجاز اختیار نہ ہو۔ اگر آپ ان کو اختیار نہیں
آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے پیر ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کھڈے لائن ان کو بٹھا دو۔ نعرہ حیدری! ان کو بااختیار ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، پھر یہ کام کر سکیں گے۔ اور اگر اختیار ان کو نہیں کہ جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو کنسلٹ کر لیں گے، لیکن عام طور پر آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پہلے ہی غلطی مسلمانوں سے یہ ہو گئی کہ اللہ کے طے شدہ فیصلے اور اللہ کے احکام کو ناسمجھی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اقتدار کی خواہش تھی، کسی وجہ سے ان کو اگنور کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو بالکل رسول اللہ کی بزم میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے اندر اختلاف شروع ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کم از کم اس جنریشن کو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کے درمیان اختلاف اتنا بڑا کہ تلوار چلنے لگی۔ تو کیا کون اور عمل کرے گا جب وہ اس قرآن مجید کے مطابق پیس اور امن قائم نہیں کر سکے اور آپس میں لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیا؟ اور نتیجہ دیکھ لیں کہ حضور کے وصال کے 50 سال بعد وہ ہستیاں جن کو رسول اللہ نے انتہائی تقدس کے ساتھ دکھایا، سمجھایا کہ یہ میرے ہیں، ان سے جس نے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، ان سے صلح کی مجھ سے صلح کی، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ قرآن کے ساتھ ہے قرآن ان کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ جناب کیا حشر ہوا۔ یہ جو ایام اعزا ہیں اور ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، یہ ایسے یہ فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آج میں اپنے اس بیان کو تھوڑا آپ کی علمی ذوق کا تھوڑا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب اس گروپ کے بارے میں تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ نے کر دی۔ انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، تم سب گناہگار ہو، خطاکار ہو، تمہارے علم میں بھی نقص ہو سکتا ہے، معلومات میں بھی نقص ہو سکتا ہے، تم بعض اوقات خیر کو شر سمجھتے ہو، شر کو خیر سمجھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، بہت سی چیزوں سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے خراب ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی چیزوں کو تم مکروہ سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ عوام الناس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ یہ جو جماعت جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا رسول اللہ نے تعارف کرایا ہے، اور تعارف کراتے ہوئے یہ کہا انا و اہل بیتی، میں اور یہ میرے اہل بیت جو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو اپنی طرح کا نہ سمجھنا، مطہرون من الذنوب، یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چادر تان کے اللہ سے درخواست کر کے آیت اتروائی تاکہ گواہ بن جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ گواہ ہیں اس کی، ام المومنین ام سلمہ گواہ ہیں اس کی، جناب سیدہ خود راوی ہیں اس کی۔
حضور نے چادر میں لے کے کہا تھا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رجس سے دور پاک رب جیسا پاک۔ آپ کی دعا سنی گئی اور فوراً جناب قبول ہوئی، جواب آ گیا، اے میرے حبیب ہم نے ارادہ کیا ہے۔ توجہ ہے نا، اس کے علاوہ تو ہم کا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہر رجس ان سے دور کر دیا اور ان کو پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی 5ویں جلد اس آیت تطہیر کے ذیل میں رسول اللہ کا فرمان لکھتے ہیں۔ حضور نے اسی وقت کہا جب آیت اتری تو آپ نے فرمایا انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے یہ اہل بیت گناہوں سے پاک، ان سے کبھی بھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوگی، لہذا یہ سکہ ہیں، اتھارٹی ہیں، لہذا ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو تو کوئی فساد نہیں ہوگا۔ لیکن امت نے کہا ان کو ہم اپنے پیچھے چلائیں گے، بجائے آگے رکھنے کے پیچھے کر دیا کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، ہم آگے چلیں گے۔ بس یہ جناب اعتدالی ہوئی اور فساد کی بنیاد بن گئی۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے حضور آگے آیت آ رہی ہے بَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور آخر عذاب کا شکار ہوئے۔ اب یہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، تمام مفسرین نے لکھا ہے اور حضور پاک کا فرمان بھی کہ یہود 71 فرقوں میں ہوئے، نصارہ 72 میں ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں سب نے لکھا ہے۔ اب یہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ بٹ جائے گی میری امت، ستف تارک حاضر امہ علی سلاسل و سبعین ملتاً، ان قریب یہ میری ملت میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اسنان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا 72 دوزخ میں جائیں گے۔ بس یہ پچھلی باتیں ہیں جو میں نے دہرائی ہیں، اگلی تقریر کو ربط دینے کے لیے صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اب سورہ، آج میں نے کچھ شیعہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں 10 جگہ آیا ہے، 10 جگہ پر، 2 مقامات پر پیرو کے معنوں میں آیا ہے، فالور کے معنوں میں، اور 2 مقام پر ہم مسلک گروہ کے بارے میں ہیں، اور 6 مقامات پر گروہ ٹولہ جماعت کے معنوں میں آیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک جگہ سے اب میں پڑھنے لگا ہوں جو آیت آپ ٹی وی پر سن چکے ہوں گے۔ اس آیت پر مفتی صاحبان نے بڑا زور دیا اور مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو شیعوں نے دین کو چھوڑ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ ہو گئے۔ بس میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، میں اسی آیت کو اب پڑھنے لگا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
خبردار خبردار رسی کو پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بننا، تفریق نہ کرنا، وحدت کو مینٹین کرنا۔ یہ تاکید ہے رسول اللہ کی بھی، اور رسول اکرم نے رسی بھی بتا دی۔ قرآن اور اہل بیت رسی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیثیں پڑھیں، مشکات شریف میں پڑھیں، کنز العمال میں پڑھیں، بہت جگہ پر یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، اور ان کی اتباع کا حکم ہے۔ یہ تاکید اللہ رسول کی طرف سے ہو گئی، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ابھی رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ ہم آپس میں لڑنے لگے، ہماری یونٹی ختم ہو گئی، ہم فرقوں کی ابتدا ہوئی۔ توجہ، اب آیت سنیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بڑی دلچسپی سے سننی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا، عام ترجمہ کرتے ہیں دین کو ٹکڑے کیا، جنہوں نے وَقَانُوا شِيَعًا، اور فرقے بن گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اے میرے حبیب، تیرا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بس آئیں گے جس وقت قیامت کے دن تو اللہ ان سے نپٹے گا، ان کو متنبع کرے گا کہ تم کیا کام کرتے رہے ہو۔ اب اس کو جناب فوراً کہہ دیتے ہیں مولوی کہ یہ ہے شیعہ۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے شیعہ کو سن لیں، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ میں نے کہا قرآن مجید میں یہاں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ پہلے آپ دین کو سمجھیں، پھر اس کے ٹکڑے بتائیں۔ اگر دین کو آپ نے نہیں سمجھا تو یہ تفریق کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ لفظ شیعہ کو پہلے بیان کر دوں، پروردگار عالم نے اس سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا آپ بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آیت نمبر 65 ہے سورہ الانعام کی۔ اے میرے حبیب، اب رسول اللہ کی امت میں حضور کے پاس بیٹھنے والے، اٹھنے والے، حضور کے بزم میں جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، پچھلے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سے کہہ دو۔ اب یہ پچھلی امتوں کی بات نہیں ہے کہ ان کو وارننگ دی جائے، ان سے کہہ دو کہ اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے، قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، جیسی امتوں پر عذاب نازل ہوئے پہلی امتوں پر، اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے۔ تو پہلی امتوں پر اوپر سے بھی عذاب آئے ہیں، نیچے سے بھی آئے ہیں، سیلاب کی شکل میں آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، اور بالکل بڑے بڑے جناب شگاف ہوئے اور امتیں اس کے اندر دفن ہو گئی۔ اوپر سے بھی عذاب آئے، نیچے سے بھی عذاب آئے پہلی امتوں پر۔ اللہ کہتا ہے میں اوپر سے بھی لا سکتا ہوں، نیچے سے بھی لا سکتا ہوں۔ اب تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، او یلبسکم شیعا، یا پھر تمہیں فرقوں میں بانٹ کر، آپس میں لڑا بڑھا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یہ لفظی ترجمہ سب نے لکھا ہے۔
اوپر سے بھی عذاب لا سکتا ہوں، نیچے سے بھی لا سکتا ہوں، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ کر، یعنی اللہ تعالیٰ خود یلبسکم شیعاً، تمہیں شیعہ بنا کر، یذیق بعضکم باس بعض، بعض کو بعض کی یعنی طاقت کا مزہ چکھا سکتا ہوں لڑائی کے ذریعے سے۔ حضور نے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضور پریشان ہو گئے، حضور نے فوراً 2 رکعت نماز ایک حاجت پڑھی، بڑی عجیب نماز۔ صحابہ سارے جناب جو اس میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا اس سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے جب نماز پڑھی اللہ سے دعا کی کہ میری امت کو عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، جب رسول اللہ نے گڑ گڑا کے دعا مانگی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اوپر سے میں تیری امت پر عذاب نہیں لاؤں گا، نیچے سے بھی نہیں لاؤں گا، قید سالی کا عموماً عذاب ہے وہ بھی نہیں لاؤں گا، لیکن میرے حبیب یہ آپس میں لڑائی ہے نا، یہ فرقے بندنا اور فرقے بند کے لڑائی کرنا یہ ہوگا۔ سب مفسرین نے لکھا ہے، 20 تفسیروں کے مطالعے کے بعد یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، توجہ ہے، اور ایک میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں اس کا پورا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کتاب آپ کو دوں گا، صلوات پڑھے بلند آواز، اس کتاب میں نے ذکر کیا ہے اس چیز کا۔ میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی ساری تیری جتنی ڈیمانڈ ہے میں نے پوری کر دی، اب یہ بات جو ہے ان کا گروہوں میں بٹنا، آپس میں جنگ کرنا یہ ہوگا۔ رسول اکرم نے جبریل سے کہا جبریل تم کوئی سفارش کرو۔ جبریل نے کہا میں تو پیغام لانے والا چپراسی ہوں، میں تو چٹھی رسان ہوں ایک قسم کا، آپ محبوب الہی ہیں۔ فوراً جناب اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب گھبرانے کی بات نہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہوگا، میری طرف سے نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنے پاس کی بات ہے، یہ اتفاق کریں، اتحاد کریں، یونٹی کو مینٹین کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی کے لیے ان کی آزمائش بھی یہی ہے، اور ان کو ہم نے آزاد کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے اور اس کے تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں کہ تمہارے اندر ان جو وحدت ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام لوازمات اور تمام بینات اور تمام چیزیں مہیا کر دیں۔ اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اختلاف کر کے فرقے بنانے کی، اور اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ تو آپ اپنی قوم کو تنبیہ کریں کہ اتفاق سے رہیں اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، فرقے نہ بنے۔ میری طرف سے کوئی زبردستی تو نہ ہوگی، لیکن میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا کریں گے۔ رسول اکرم نے اس وقت یہ حدیث فرمائی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ دمشقی نے لکھا ہے، اس کی تفسیر اردو ترجمے کے ساتھ جو نمبر 2 ہے دوسری تفسیر کے اندر، دوسری جلد کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا ہے۔ جب رسول اللہ کو اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں جو میں نے کرنے اوپر نیچے والے وہ میں دے رہا ہوں، قید سالی بھی نہیں ہوگی، سارا اوپر سے بھی نہیں عذاب آئے گا، نیچے سے بھی نہیں آئے گا، یاد رکھ۔ لیکن یہ ان کے اپنا امتحان ہے اور اس امتحان میں ان کو پورا اترنا چاہیے، اور یہ فرقے نہ بنائیں، اتفاق سے رہیں تو یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ فرقہ واریت نہیں ہوگی، اور یہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اب رسول اکرم نے اس کی تائید کی، سب حضور پاک نے بندوں کو دیکھا اور پھر آپ نے تلقین کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، خبردار لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، بخاری شریف نامی جلد باب الفتن۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کی گردن کاٹ کے دین سے نکل رہے ہو، گردن کاٹ کے دین سے خارج ہو رہے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا یہ ہوگا۔ چنانچہ
تمام مفسرین نے لکھا کہ امت بٹ گئی رسول اکرم کے وصال کے 25 سال بعد. تمام مورخین نے لکھا ہے 25 سال بعد 2 فرقے جدید 2 فرقے بنے، اور ان کا اگر نظریاتی اختلاف ہوتا تو وہ آپس میں طے ہو سکتا تھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اندر کوئی تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف اپنا معاملہ لوٹاؤ، اور اللہ اور رسول کے کلام کو کنسلٹ کرو گے، رسول اللہ کی سیرت کو کنسلٹ کرو گے، احادیث کو کنسلٹ کرو گے، تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے گا. مسلمان کو مسلمان کے خلاف تلوار نہیں چلانی چاہیے. یہ ساری ہوئی تشریح. لیکن مفسرین صاحب نے لکھا کہ رسول اللہ کے وصال کے 25 سال بعد امت فرقوں میں بٹی اور آپس میں جنگ ہوئی. تو حضور یہ سب نے لکھا وہ جنگ جمل ہے. جنگ جمل میں آدھے صحابی ادھر آدھے صحابی ادھر. دیانتداری سے بتائیں، اللہ نے منع کیا تھا، اللہ نے اس کو عذاب ڈکلیئر کیا ہے کہ ملت مسلمہ کے لیے یہ عذاب ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ، سب مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے چھپا کے نہیں رکھا کہ ہوئی یہ بات. 2 فرقے لڑ گئے. اب یہ لڑنے والے فرقے ہیں، 2 تو لڑے نا، جنگ ہو گئی. اب بتائیں ان میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے بنائے ہوئے 4تھے نمبر پر، اللہ کا بنائے ہوا پہلے نمبر پر خلیفہ راشد، خلیفہ حق، جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، اس کی پیروی کا حکم ہے. توجہ ہے. یہ جنابی المودت کے اندر میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے. حضور نبی کریم نے فرمایا اول سنت فی الاسلام مخالفت علی ابن ابی طالب. سب سے پہلا رکھنا جو اسلام میں پڑے گا، شگاف جو پڑے گا اسلام میں، سب سے پہلا وہ حضرت علی کی مخالفت ہوگی. اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے تیری جنگ ہوگی. حضرت علی نے کہا کیا میرے دین کی سلامتی کے ساتھ؟ آپ نے کہا یقیناً تو حق پر ہے. سَتُقَاتِلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَ وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ. ایک باغی گروہ تجھ سے جنگ کرے گا، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ وَمَنْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِذٍ لَسْتُ مِنْهُمْ. یعنی جو تیری اس جنگ میں مدد نہیں کرے گا، تیرے ساتھ لوگوں کی جنگ ہوگی، اور تیرے ساتھ اگر مدد کوئی نہیں کرے گا، انت علی الحق، انت علی الحق. تو سب کو چاہیے کہ آپ کی مدد کرے. علی علیہ السلام حق پر. 3 گروہ، قاسطین، مارکین، ناقصین. تشریح، وہ لوگ جو علی علیہ السلام کی بیعت کر کے منکر ہو گئے، ناقصین. توجہ ہے. سبحان اللہ. مارکین جو دین سے خارج ہو گئے، قاسطین جو آپ کے مخالف ہو گئے. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 3 جنگیں. حضرت علی حق پر ہیں. سمجھ آ گئی. تو یہ پہلے حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے فرقے وجود میں آئے. صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے. یہ الاستیاب فی معرفت اصحاب بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے بھائیوں کی، اور 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 213 سے میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے. حضور یہ اس وقت 3 گروہ وجود میں آ گئے اس جنگوں کے بعد.
بندے نے ڈنکے کے چوٹ انہوں نے کہا ادرکت الناس وهم ثلاث طبقات، ان 3 جنگوں کے نتیجے میں جن میں علی سراپا حق ہے، سمجھے، ان 3 جنگوں کے نتیجے میں 3 فرقے وجود میں آ گئے. 3 آل الدین، ایک خالص دیندار لوگوں کا گروہ، ایک دنیا دار لوگوں کا گروہ، اور ایک خارج. توجہ ہے، 3 گروہ بن گئے جناب علی، اپنی اپنے اصولوں کے اوپر قائم ہو گئے، اپنی اپنی ضد پر، اور اپنا راستہ الگ کر لیا. تو انہوں نے لکھا ہے آل الدین، جو دین چاہتے تھے، یحبون علیًا، دیندار علی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. یہ یاد رکھنا قیامت تک یہ اصول. بے شک، سبحان اللہ. دیندار، آل الدین یحبون علیًا، آل الدنیا یحبون معاویہ. اہل دنیا معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اہل دین علی سے محبت کرتے ہیں. اور خارج، اور تیسرا وہ خارج ہے جو انتہا کو پہنچے علی کی دشمنی میں اور دین سے نکل گئے. علی کی دشمنی میں دین سے نکلے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. السلام سے دشمنی یہ رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ علی علیہ السلام سے کیوں دشمنی کرتے ہیں، کیوں مخالفت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بلند آواز. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت علی علیہ السلام نہ صرف اچھے جج تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، جج بھی تھے، مجاہد بھی تھے. کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام ٹاپ پر نہ ہو. سبحان اللہ. پوری صلاحیتیں ہیں حضرت علی کے اندر. میدان جنگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عبادت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں. کیوں حضرت علی کو معلوم کیا گیا؟ علی علیہ السلام سے بہتر کیپیبل اور سوٹیبل کوئی شخص نہیں تھا جو مسلم کمیونٹی کو لیڈ کرے اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے. حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک مہم پر بھیجا. بالکل یہ آخری مارکہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا. حضور نے کہا کہ یہ اہل یمن کچھ قبیلے ایسے ہیں جو ابھی تک اسلام سے خارج ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں، تو ذرا ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے. توجہ، جنگ نہیں کرنی، تبلیغ کی ضرورت ہے. حضور پاک نے لوگوں کا جانچنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا کچھ آدمی دے کے کہ جاؤ تم وہاں تبلیغ کرو، اسلام کی تبلیغ کرنی، جنگ نہیں کرنی. وہ 6 مہینے تک تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوئے، واپس ناکام واپس آئے. حضرت علی علیہ السلام کو اب رسول اکرم نے ڈیپیوٹ کیا اور ساتھ ہی
چونکہ رسول اللہ جانتے ہیں حالات کو، حضور نے کہا کہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو اس کی تیاری بھی کر کے جائیں۔ سمجھ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ سے رات تبلیغ کریں جائیں تو آپ سے جنگ کرنی شروع کر دیں، تو جنگ کی تیاری بھی کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کو کمانڈر بنایا اور یمن کی طرح روانہ کر دیا، ہدایات دی۔ وہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے، جیسے عام بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں تو ابھی تجربہ نہیں ہے مجھے، تو رسول اللہ نے قریب بلا کے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرا سینہ منور ہو گیا، میرا سینہ کھل گیا اور مجھ میں ہمت آ گئی کہ میں یہ ٹاسک کر سکتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، رب شرح علی صدری کی شرح ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک۔ اب حضرت علی کو روانہ کیا۔ ایک جناب دوسری طرف سے ایک اور راستہ، جو مین گروپ ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہے، خالد بن ولید کو بلایا کہ یہ مایوس نہ ہو کہ ناکام واپس آیا، اس سے دوبارہ جناب کچھ فوجی دیکھ کر دوسرے راستے سے بھیجا کہ تم ادھر سے جاؤ، کچھ گڑبڑ ہے جہاں کہیں بھی تو علاقے فتح کرتے جاؤ، اور آخر میں علی سے جا کے مل جانا۔ مین ٹاسک جب تمہارا ہوگا تو علی کمانڈر ہوں گے، تم ان کے ماتحت ہوگے۔ چنانچہ خالد بن ولید کرتے کراتے پہنچ گئے۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے، وہ قلعے والوں نے جناب جنگ کی ہے، یمن والوں نے حضرت علی سے، حضرت علی علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ اس قلعے کو فتح کیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے مال غنیمت بھی دیا، تحفے بھی دیے، خمس بھی دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پوری طرح کامیابی، خوش، رسول اللہ کو پیغام بھیج دیا۔ حضرت علی کو چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اب جتنی جنگ کے نقصان ہوا ہے اس کو بھی میک اپ کرنا ہے اور لوگوں کو پہ جناب ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک کرنی ہے، ان کو سیٹ اپ بھی کرنا ہے، ان کے اندر جناب اپنے لوکلی آدمی جناب ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی لیڈر ان کے چننے ہیں، کوئی محلے کوئی کونسلر بنانا ہے، کوئی یہ بنانا ہے، سارا نظام سیٹ کر کے آپ آئیں حضرت علی علیہ السلام کو، اور کہا کہ حج سے پہلے یہ ختم کریں کیونکہ حج کا پروگرام کرنا ہے اور حج آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ وہ مال غنیمت میں جو کنیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہیں، کیونکہ بہت سے آدمی مارے گئے اور عورتیں مسلمانوں کے اب تسلط تصرف میں ہیں، تو ان کی عزت بھی بچانی ہے۔ ان میں سے ایک کنیز حضرت علی نے اپنے لیے مخصوص کر لی، اپنی خدمت کے لیے۔ بس یہ کرنا تھا کہ خالد بن ولید نے جو حضرت علی سے حسد کرتا تھا، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، حضرت علی سے حسد تھا، فوراً اس نے جناب بریدہ کو بلایا، بریدہ بن حسیب اسلمی کو، جاؤ بڑا اچھا موقع ہے، علی کی رسول اللہ کی نظر میں علی کو گرانے کا بہترین موقع ہے، جاؤ مدینے میں سیدھے اور رسول اللہ کو شکایت کرو کہ علی نے یہ ایک بری حرکت کی ہے، اور میجارٹی جو مجاہد ہیں وہ علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ یہ مال غنیمت تو رسول اللہ تک پہنچنا تھا، وہاں سے تقسیم ہوتی، تو انہوں نے یہ جو جسارت کی ہے اس کی شکایت کریں گے اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو ڈانٹ پڑے گی۔ یہ منصوبہ بنا کے بریدہ کو بھیج دیا۔ اب بریدہ صاحب جناب آئے، اصحاب صفہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سلام کیا، کہا کیسے آئے ہو، تم تو یمن گئے تھے؟ ہاں یمن سے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کو ایک خبر دینی ہے۔ رسول اللہ کو خبر دی۔ اب یہ اندر باہر باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ اپنے حجرے میں سن رہے ہیں، تو بندہ آیا اور انہوں نے پوچھا کیا خبر ہے، تو ایک دوسرے کے کانا پوزی کرنے لگے کہ اے معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کرو شکایت علی۔ تو حضرت علی کے بارے میں پھر شکایت کرنے کے لیے جو تیار ہیں، رسول اکرم آ گئے، رسول اکرم نے بٹھایا، بریدہ آرام سے بیٹھو، سنو کیا خبر لائے ہو؟ جی فتح ہو گیا قلعہ، بڑا مال ملا، بڑا خمس ملا، بہت کچھ ہو رہا ہے۔
پر ایک بات حضرت علی نے یہ کام کیا ہے، رسول اکرم نے کہا لال سرخ ہو گئے، حضور نے فرمایا بریدہ علی کا حق کس سے زیادہ ہے؟ اور تم نہیں جانتے کہ علی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں علی کا مقام؟ اب سنو جناب ختمی مرتبہ پہلا جملہ آپ کا یہ جو ارشاد فرمایا آپ نے، ما بال اقوام ینتقصون علیہ ومن ینتقص علیہ فقد انتقصنی ومن فارق علیہ فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق اللہ ان علی منی وانا منہ خلق من طینۃ وخلقت من طینۃ ابراہیم وانا افضل من ابراہیم ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم انہ ولیکم من بعدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تم نے ہوش رکھی ہے یہ کون ہے علی؟ میں اور علی ایک نور سے ایک طینت سے، ہماری مٹی ایک ہے، علی مجھ سے میں اس سے، اور ہماری طینت ابراہیم سے، اور میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ بے شک۔ تم نے یہ کیا سوچ کی شکایت کی ہے؟ یاد رکھو جس نے علی کا نقش نکالا، حضور فرماتے ہیں ما بال اقوام ینتقصون علیہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کے عیب ڈھونڈتے ہیں، علی کے نقش ڈھونڈتے ہیں۔ من ینتقص علیہ انتقصنی، جس نے علی میں عیب ڈھونڈا اس نے مجھ میں عیب ڈھونڈا، علی منی وانا منہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ سبحان اللہ۔ یہ تم علی کا عیب نہیں بیان کر رہے، میرا عیب بیان کر رہے ہو۔ حضور کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اب دیکھیے فقہ کیسے بنتا ہے۔ من فارق علیًا، جس نے علی کو چھوڑا، یہ فارق یاد رکھنا اس کا مادہ ایک ہے، من فارق علیًا، جو علی سے جدا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ فارق یاد رکھنا، جس نے علی کو چھوڑا، فارقنی اس نے مجھے چھوڑا، ومن فارقنی فقد فارق اللہ، جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو انہ ولیکم من بعدی، یہاں ولی کے معنی ولی الامر حاکم ہے، کیونکہ لفظ بعد کا ہے، یا دوستی نہیں، میرے بعد تمہارا حاکم ہے۔ اب اس کے اندر ابھی کچھ جوہر ایمان کی رمق باقی تھی، اس کو فوراً احساس ہو گیا، اس نے اعتراف کیا یا رسول اللہ پہ میں اسلام سے خارج ہو گیا۔ خود یہ لفظ سن کے اس نے کہا میں اسلام سے خارج ہو گیا، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کرتا ہوں جدید اسلام کی۔ آپ کے فرمان کی روشنی میں نکل گیا، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ میں بغض علی لے کر آیا تھا، سازش تھی، اس سازش میں مجھے بھیجا گیا کہ علی کا مقام گراؤ رسول اللہ کی نظر میں، پبل کی نظر میں، تو میں جانتا ہوں، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں میری توبہ قبول کرے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک اٹھا نہیں رسول اللہ سے جب تک انہیں ہاتھ دیا، اور پھر میں نے بیعت کی اور انہوں نے مجھے مسلمان دوبارہ کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ علی کا حق اس سے زیادہ تھا،
نمبر 2 علی مجھ سے میں اس سے وہ ہو ولی کل مومن نے بات. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھیجنے والے کو بھی پتا چل گیا کہ بریدہ نے تو جناب ایسا کر دیا اور رسول غصے میں، لیکن ان کے جناب کچھ ایسی ہی دشمنی تھی حضرت علی سے. برا بن عازب کو تیار کیا اور پھر ولید صاحب نے خالد بن ولید نے خود خط لکھا اور ترمذی شریف میں یہ خط موجود ہے. اس برا بن عازب کو خط دے کے بھیجتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے شکایت کریں اور رسول اللہ کو میرا خط دیں. اب جب رسول اکرم کے پاس برا بن عازب خط لے کے آ گیا تو آپ نے خط کو پڑھا. آپ نے پڑھا خط کو، خط پڑھا، لال سرخ ہو گئے، جلالت کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تم کس کی شکایت کر رہے ہو؟ جو اللہ رسول کا دوست ہے، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، تم اس کی شکایت کر رہے ہو. تو اس نے فوراً جناب توبہ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو قاصد بن کر آیا ہوں، بس میں تو چٹھی لے کے آیا ہوں، میں تو کوئی اس طرح نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کر لو. یہ 2 موقع ہو گئے. اب جب مین باڈی آئی، سارا مہم سر ہو گئی اور سارا لشکر سمیٹ کے آ گئے تو اب مجمع کو رسول اللہ نے خطاب کیا کہ ویلکم کروں کہ میرا اتنا جناب مہم سر کر کے بڑی دیر کے بعد کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لشکر آ گیا کامیابی کے ساتھ. آپ نے لشکر سے خطاب کیا. کچھ لوگ، اب ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں. حضور نے کہا ہاں کرو بات. اس نے جناب حضرت علی کی شکایت کی. پھر مجمع میں یہ تیسرا چانس شکایت کی. حضور نے منہ پھرا لیا. ترمذی شریف اور ریاض النظرہ محب الدین طبری اس وقت میرے پاس ہے، میں اس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور ریاض النظرہ میں یہ واقعہ ہے. وقت میں گنجائش نہیں کہ میں عربی باتیں ترجمہ کروں. ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے یہ بات. رسول اکرم نے بات سنی، اس کی منہ پھرا لیا. ادھر سے دوسرا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ علی نے یہ غلط کام کیا. آپ نے اس سے بھی منہ پھرا لیا. پھر تیسرا ادھر سے اٹھا، اس نے بھی یہی شکایت کی. چوتھا اٹھا. 4 بندوں نے حضرت علی کے بارے میں شکایت کی. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بڑے جلال کے ساتھ ان کو مخاطب کیا، ما تريدون من علی، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن ومومنہ من بعدی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کے پیچھے پڑ گئے؟ علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میرے بعد تمہارا ولی ہے، تمہارا حاکم ہے علی. خاموش. رسول اکرم نے حضرت علی کو بلایا. علی یہ امت دیکھ رہا ہوں میں، یہ تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گی. ان الامت ستغدر بک من بعدی انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی. میری ملت پر تو زندگی گزارے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا. یہ لوگ تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے اور تجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. جناب رسالت مآب نے فرمایا علی تو حق پر ہے. بے شک، بے شک. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ختم کروں، کہ یہ رسول اکرم کے زمانے میں پتہ تھا. اب رسول اکرم نے باب فرقہ واریت کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً
جنہوں نے دین کو چھوڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور شیعہ ہو گئے. اب بتائیں ان 3 گروہوں کے اندر شیعہ کے معنی ہیں گروہ، جماعت، ٹولہ، اور 6 آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اس سے پتہ نہیں کہ کون سا گروہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اب جس لیڈر کا یہ گروہ ہے اس لیڈر کی وجہ سے اس کو معین کیا جائے گا. اگر لیڈر اچھا ہے تو شیعہ اچھا ہے، اگر لیڈر خراب ہے تو شیعہ خراب ہے. نعرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس رسول اکرم کا طرف سے ایک قول پیش کیا. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ میری امت چلے گی، جس سوراخ سے بنی اسرائیل گزرے ہیں یہ بھی اسی سوراخ سے گزریں گی. بالکل ہو بہو بنی اسرائیل کے قدم بقدم میری امت چلے گی. وہ 71 یا 72 میں ہوئے، میری امت 73 میں بٹے گی، ایک جنت میں جائے گا. اب اس کا جواب 72 جہنم میں جائیں گے. اب جنت میں کون جائے گا؟ خدا کے لیے کچھ غور کرو، یہ بھی کوئی جواب ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ میں اور میرے صحابی آج جس کے اوپر ہیں. سبحان اللہ. اتنا ابہام ہے اس جواب میں. رسول اکرم جیسی شخصیت، ارے رسول تو بار بار کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا حب علی ایمان بغض علی نفاق والنظر الیہ رافت والمودۃ عبادہ. علی باب علمی ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبہ ایمان وبغضہ نفاق والنظر الیہ رافت والمودۃ عبادہ. یہ میرے علم کا باب ہے. ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، میرے بعد اس کتاب کو واضح بیان کرے گا. علی اس کے ساتھ ہے اور یہ کتاب اس کے ساتھ ہے، اس سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں. اور اس کی مودت عبادت ہے، اس کی محبت عین ایمان ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کے فالوور کو آپ نے کہا یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. میرے محترم سامعین بات ختم کر رہا ہوں. یہ رسول اکرم کا فرمان جلی عروف کے ساتھ آپ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. کوئی کہے کہ یہ بات غلط ہے، میں چیلنج کرتا ہوں. علی علیہ السلام کے فالوور جنت میں جائیں گے، ان کے پیچھے چلنے والا آپ کہیں کہ یہ غلط ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علی علیہ السلام کو جو فالو کرے گا، اب یہ کہ کون فالو کرتا ہے کون نہیں اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے. لیکن اس بات تو مان لو جو علی کو فالو کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ناجی فرقہ ہے ہی وہ جو علی کو فالو کرے، علی کو فالو کرے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو حضور جب یہ ہے تو آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے دوستوں نے یہ نور الابصار میں سبات پڑھے بلند آواز سے، نور الابصار کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی کے فالوور جنت میں جائیں گے. صفحہ نمبر 119 کے اوپر نور الابصار میں وہی حدیثیں جو پہلے میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے ساری وہی حدیثیں دی ہیں. اور سورہ بینہ کی آخری آیتوں کے شان میں تفسیر میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انت وشیعتک تاتی یوم القیامت وانت ہم راضین مرضیین ویاتی اعداؤک غضبا مقحمین.
علی تو اور تیرے دوست آئیں گے قیامت کے دن راضی اور مرضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور راضی ہوگا، اور تیرا دشمن یاتی اعداؤک، اور تمہارے دشمن آئیں گے غضباً مقامین، یعنی مغضوب ہو کر آئیں گے، ذلیل ہو کر آئیں گے قیامت کے دن تیرے دشمن۔ تو اب علی علیہ السلام، یہ آپ کی کتاب ہے، اور اس میں پھر آپ نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ شیعہ علی علیہ السلام کے وہ ہم اہل سنت ہیں، صفحہ نمبر 122 پر لکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، ہم شیعہ ہیں علی کے، تو بسم اللہ، آپ اگر شیعہ ہیں تو ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں، لیکن شیعہ کا معنی تھا فالوور، آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ اپنا لٹریچر لائیں، فقہ لائیں، حدیث لائیں، تفسیر لائیں، حدیث سے ہے تو علم سے ہے علمی خزانہ، تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کو سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے فالور کے لیے جنت ہے، جو علی کا فالور ہے، یہی فرقہ ہے ناجی۔ خدا کی قسم اگر علی کو آپ نے مانا ہوتا، علی کے آپ ماننے والے ہوتے، تو آج اولی کی اولاد اس طرح سے جنگلوں میں نہ پھرتی، اس طرح ظلم کا شکار نہ ہوتی علی کی اولاد۔ حسین ابن علی نواسہ رسول مکے میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ حکومت کے حکم یہ تھا، انٹیلیجنس کو بڑی ہدایات جاری ہو گئی کہ حسین آئے تو ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ کریں، انٹیلیجنس لگا دی گئی۔ امام علیہ السلام دارالامان میں اترے، کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی لیکن لوگ ڈرتے تھے، کوئی مہمان بننے کے میزبان بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال وہاں ایک حضور کے زمانے کا دارالامان بنا ہوا ہے کہ یمن کی جگہ ہے، آپ اس میں اترے۔ آپ نے پہلا عمرہ بجا لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، لوگ سر جوڑ کے اشارے کر رہے ہیں، ڈرتے ہیں۔ گورنر نے انٹیلیجنس لگا دی کہ پورے ان کا سرویلنس کیا جائے، ان کی ایکٹیویٹیز، کون ان سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، جاسوسی۔ اس لیے لوگ خائف تھے۔ ایک بدو آیا، نے اپنے کان میں لوگوں کو سنا کہ رسول کا نواسہ ہے، یہ تو پتا ہے، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا ہے، اور مدینہ چھوڑ کے آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کسی سے پوچھا اس نے کہ یہ حسین بن علی، یہ اپنے بال بچے لے کے سارے مستورات کے ساتھ ہے، اور چھوٹا سا قافلہ ان کا، اور یہ کیوں آئے؟ ان کا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اس وجہ سے مدینے سے نکل آئے۔ اب وہ فوراً امام حسین سے کہنے لگا، سیدہ کے لال، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، یہ سارے لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، تو لوگوں نے یہ بھی مسلمان ہی ہیں، انہوں نے یزید کو مان لیا ہے، آپ بھی مان لیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بندہ بہت سادہ ہے، اس کو علم نہیں۔ امام نے فرمایا، بابا تم اپنے ارادے سے، نیک نیتی سے مشورہ دے رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہتے کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیغام اور اس کے دین کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کی امانت میرے کندھے کے اوپر، اللہ کی نظر میں مجھ پہ لگی ہوئی ہے، انبیاء کی نظر میں لگی ہوئی ہے کہ حسین ہماری عزت بچانی ہے، ہماری آن رکھنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں اس کی بیعت کر سکتا۔ اس نے فوراً جب یہ جملہ کہہ دیا، امام نے کہنے لگا کہ آپ اپنی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، رسولوں کے نمائندے ہیں؟ آپ نے فرمایا آؤ، ابھی تو خانہ کعبہ کے ارد ہیں،
آپ نے چلتے چلتے ایک مٹھی بھر کنکر اٹھا لی. کنکر اٹھا, بابا آپ دیکھو یہ کیا ہے؟ ان کا یہ پتھر ہے. آپ نے فرمایا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو وہ پتھر نہیں ہیرے بنے ہوئے. آپ نے پھینک دی. آپ نے کہا یہ سمجھتے ہو تم؟ یہ پتھروں نے اپنی نوعیت بدل دی. اب دوسری بات, طواف کرنا شروع کیا آپ نے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے قریب آئے تو سنگ حجر اسود کانپا, اور حجر اسود بجائے پہلے کہ حسین سلام کرتے, حجر اسود نے امام حسین کو سلام کیا. اللہ اکبر. وہ قدموں میں گر پڑا, کہتا ہے کہ معاف کرنا میں نے آپ کو نہیں پہچانا. یقیناً حسین تجھ جیسے آدمی کو یزید کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. حضور یہ واقعات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ فوری طور پر گورنر کو حکم ہوا. عمر بن سعید گورنر تھا مکے کا. اس نے اپنی انٹیلیجنس تیز کر دی کہ کوئی بندہ ان کے پاس نہ جائے. یہ بات کریں گے, کچھ معجزہ دکھائیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے وہ چند بعد گزارے. رجب کی 4 شعبان کو آپ آئے تھے, رمضان, شوال, ذیقعدہ, سمجھ آ گئی. ذی الحج ہوا, آپ نے حج کا احرام باندھا. عمرہ تمتع ابھی نہیں کیا کہ آپ کو خبر ملی کہ 30 آدمی یزید نے نامزد کر دیے ہیں آپ کے قتل کے لیے, کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں یا کر رہے ہوں, اپنے رمی جمرات کر رہے ہوں, ہجوم ہو تو ہجوم کے اندر انہیں قتل کر دیا جائے. امام علیہ السلام سمجھ گئے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے یہ عمرہ تمتع جو ہے عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا, عمرہ مکمل کیا اور تیاری کی. جب آپ نے تیاری کی, چلنے کی, سامان باندھ چکے ہیں, خط پہلے لکھا ہوا تھا, امام علیہ السلام کی بالکل فائنل تیاری ہو گئی. اب آپ چلنے لگے تو کچھ لوگ آئے صحابی مشورہ دینے کے لیے. میں عرض کروں گا کہ عبداللہ ابن عباس بھی مشیر بن کر آئے, اور عبداللہ ابن عمر بھی مشین بن کر آئے, اور بھی چند صحابی ہیں وہ مشورہ دینے کے لیے آئے. اب مشورہ مروان نے مکہ مدینے میں دیا تھا اور عبداللہ ابن عمر نے مکے میں مشورہ دیا. اب یہ مشورہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. مشورہ یہ تھا کہ حسین یہ یزید آپ کو نہیں چھوڑے گا, یہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مستورات ہیں, کہاں آپ ان کو پھریں گے جنگل میں لے کر. یزید آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. ہمارا مشورہ یہ ہے. عبداللہ ابن عباس پیچھے ہو گئے, انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا. عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر یزید کی بیعت کر لیں. بس یہ نام لینا تھا بیعت کا, تو آپ کو جلال آ گیا. آپ نے کہا تم جانتے ہو؟ کہتے نہیں, میرا مقصد ہے کہ بعد میں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ نبٹ لیں گے یزید سے. ابھی وقتی طور پر. خدا کی قسم میرے مولا نے قرآن کی آیت پڑھی, سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 پڑھی. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے مشوروں کی پیروی کرے تو زمین و آسمان میں وقت سے پہلے تلاطم اور فساد برپا ہو جائے. عبداللہ ابن عمر تم جانتے نہیں, میں حق کا نمائندہ ہوں, اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کے مشوروں پر عمل کیا تو وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی. میں نے عدل کا میں علمبردار ہوں. ظلم اپنی پوری عروج پہ پہنچ چکا ہے اور شیطان کامیاب ہو رہا ہے. اللہ کے حضور اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں اجمعین کو اغوا کر کے لے جاؤں گا. امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندے تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے. امام نے فرمایا اللہ کے ان بندوں میں اس وقت بندہ خدا حسین ابن علی ہے. اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, انبیاء بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کس طرح سے بیعت کر سکتا ہوں.
اللہ اکبر. اور عبداللہ ابن عباس نے سلام کیا. کہا آقا اور مولا مستورات کو ساتھ نہ لے جائیں اگر جانا چاہتے ہیں. جناب ثانی زارا نے آواز سنی تو عبداللہ ابن عباس بوجھ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ مشورے کیوں دیتے ہو؟ میں اپنے بھائی کا بازو بن کر جا رہی ہوں. اللہ اکبر. منظر پہلی پہ پہنچے تنعیم کے اوپر. جب تنعیم کی منظر پہ حسین پہنچے تو اتنے میں گورنر کی طرف سے ایک امان نامہ آ گیا. گورنر نے یعنی یحییٰ بن عمر کے یحییٰ بن سعید کے ہاتھ، اور ساتھ اس نے دیکھا کہ ان کے اہل بیت کا کوئی بندہ. تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے اپنے دونوں بچے لے کر حج کے ارادے سے آئے تھے. فوراً گورنر نے آدمی بھیجا کہ ان کو بلایا جائے. وہ آ گئے. کہتے ہیں ہم حسین علیہ السلام کو اپنا امان نامہ بھیج رہے ہیں، اس ساتھ آپ بھی چلے جائیں. تو حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہو گئے اور گورنر کا نمائندہ یحییٰ بن عمر بھی ساتھ ہو گیا. چلے امان نامہ پیش کیا منظر تنعیم کے اوپر. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں. عبداللہ کو کہا عبداللہ بھائی آپ تو معذور تھے نا، تو آپ سے الوداع کر کے میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مشن کیا ہے. اس وقت دنیا کے اوپر قرۂ ارض کے اوپر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. عدل کا نمائندہ میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان کہ اگر فرشتے یہ ستارے یہ امان ہیں اہل فلک کے لیے، لیکن میرے اہل بیت امان ہے اہل عرض کے لیے. اس وقت میری وجہ سے دنیا باقی ہے اور زمین باقی ہے. اگر میں ذرا سے سلپ کر گیا تو تلاطم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. امام علیہ السلام نے جب جملے کہے تو جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ گر پڑے، قدموں پہ گرے. کہتے ہیں سیدہ کے لال مجھے معافی دے، میرے اگر ٹانگوں میں سکت ہوتی تو میں تیرے ساتھ چلتا. آپ سے اجازت مانگی کہ ہمیں آپ اجازت دیتے ہیں میں اپنی بی بی سے بات کر لوں، شہزادی سے بات کر لوں، فاطمہ زہرا کی بیٹی سے. عبداللہ کو اجازت ملی. اب عبداللہ چلے خرامہ خرامہ. جناب زینب اپنے اونٹ پر سوار ہو چکی ہیں، قافلہ چلنے لگا ہے. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر جناب سیدہ کے پاؤں کے اوپر ہاتھ لگا. جناب زینب نے جب گھبرا کے دیکھا یہ کون ہے میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے والا. دیکھا کہ عبداللہ کھڑے ہیں. عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی میں تیرے بھائی کے ساتھ جانا چاہتا تھا، میں مدد کرنا چاہتا تھا، جس طرح میرے باپ نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیے میں بھی اپنا حسین کے ساتھ اپنا نصرت کا حق ادا کرتا. لیکن میری بازو بھی سکت نہیں، میری ٹانگیں بھی اپاہج ہے، میں نہیں چل سکتا. یہ کہہ کے شہزادی میں نے تمہیں اجازت دی ہے تم جاؤ، لیکن یاد رکھنا جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آئے گا یہ دونوں شہزادے تیرے سپرد کرتا ہوں. آنا محمد لے جاؤ. ایک نصرت کرے گا میری طرف سے قربانی، ایک اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا. عزادارو جب انہوں نے شہزادوں نے یہ جملے سنے تو میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی عمر بھی اتنی تقریباً تھی جنہوں نے باپ کو کہا تھا. لیکن آئیں دیکھیں کربلا کے یہ اسماعیل کی مثالیں یہ اپنے موت کی خبر سن رہے ہیں. اور اس وقت بابا نے پوچھا کہ بیٹو تم اپنے ماموں کی مدد کرو گے؟ کہنے لگے بابا تیری نمائندگی کریں گے. وہ کربلا میں وقت تو آنے دے جس وقت کربلا میں یہ دونوں شہزادے امام کے پاس آئے. آقا اور مولا ہمیں اپنی نصرت کا اذن دیجئے، ہماری ماں تیار کر کے بھیج رہی ہے. حسین کھڑے ہو گئے، بچوں کو گلے لگایا اور بچوں کو گلے لگا کے پوچھنے لگے کہ جس طرح ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا تھا اسی طرح پوچھا بیٹو تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ شہزادوں نے کہا ان الموت اعلی من العسل، موت ہمارے لیے شہر سے بھی زیادہ میٹھی ہے.
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین مومنات میرے اللہ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جو بھی حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے۔ میرے خالق و مالک، کربلا والوں کا واسطہ، آل رسول کا واسطہ، جناب فاطمہ زہرا کی کنیزوں کا واسطہ، پروردگار عالم کریم شاہ صاحب کی بہن بیمار ہے، اس کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ اور بھی جو مومنین مومنات بیمار ہیں، علی اور رنجور، ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے ہمارے بچوں کو نیک بنا، تعلیمات آل محمد سے بہرہ مند فرما، ہم سب کو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین مومنات میرے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار علیل اور رنجور ہیں، ان سب کو پروردگار عالم شفائے کاملہ صحت عاجلہ اور صحت کلی عطا فرما۔ میرے اللہ جن مومنین نے آج کی نظر نیاز کا انتظام کیا ہے، پروردگار عالم ان تمام مومنین کی توفیقات میں برکت عطا فرما، اور ان کے جتنے مرحومین مومنین جتنے مرحومین ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار احباب، ان کو جوار معصومین نصیب فرما۔ پروردگار عالم رضا خان صاحب کے والدین مرحومین، ان کے سسر میر ولادت حسین کربلائی، احمد علی مرحوم اور مسز احمد علی مرحوم اور مظہر علی مرحوم، اسد علی مرحوم، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین مومنات اور وفات پا چکے ہیں، ہم سب کی جوار معصومین نصیب فرما۔ میرے اللہ صمد رضا خان اور مہدی رضا خان اور ان کے جتنے بھی قریبی ہیں تمام کی طرف سے میرے اللہ یہ التماس ہے کہ پروردگار عالم جنہوں نے نیاز کی ہے ان کی توفیقات میں برکت عطا فرما۔ ہر بلا سے میرے اللہ مومنین کے نام، عزت اور ان کے مال جان کی حفاظت فرما، خصوصاً مومنین بحرین اور یمن، مومنین شام، مومنین پاکستان، پارا چنار، کرم ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی کے مومنین اور بلتستان، سکردو اور گلگت کے مومنین، میرے اللہ جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی عزت مال جان کی حفاظت فرما۔ مذہب حقہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کفر مغلوب ہو، امام زمانہ کا جلد ظہور۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم